الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا طالب ہے، کوئی شہرت کا طالب ہے، کوئی عہدے کا طالب ہے، کوئی پیسے کا طالب ہے، کوئی پراپرٹیوں کا طالب ہے، کوئی خوبصورت بیوی کا طالب ہے، کوئی اولاد کا طالب ہے، کوئی بزنس کے بڑھتے رہنے کا طالب ہے، کوئی اپنی نوکری کے پروموشن کا طالب ہے۔ دنیا کا کوئی انسان طلب سے خالی نہیں ہے، ہر انسان طالب ہے، طلب ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ وَمِن مَذْهَبِ حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ۔ اس کا ترجمہ آسان یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، جو جس کو پسند کرتا ہے وہ اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، جو جس کو پسند کرتا ہے اسی کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی کراتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے تمام انسانوں کے جتنے مطلوب ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے کر ہم اس کی تفصیل کو سوچیں۔ ایک آدمی عہدے کا طالب ہے، مل بھی گیا، اب اس کا انجام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، عہدے ہمیشہ نہیں رہتے۔ ایک آدمی مال کا طالب ہے، اس کو سوچئے، مل گیا، ارب پتی ہو گیا، اس کا انجام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ قبر میں جائے گا۔ عہدے والا عہدہ ہمیشہ نہیں رہتا، ریٹائرڈ ہو جائے گا، سیاسی حکومتی عہدہ ہے، 5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ پراپرٹیوں کا طالب ہے، ادھر پلاٹ ادھر پلاٹ، ادھر بنگلہ ادھر بنگلہ، ادھر گھر ادھر گھر، ادھر ڈیرا ادھر ڈیرا، انجام کیا ہے؟ ڈیرے پڑے رہیں گے، خود مٹی میں ہوگا۔ گھر کا طالب ہے، اس کی خواہش ہے کہ میرا گھر بہت اچھا ہو، لو گھر بن گیا، شاہی گھر بن گیا، سنگ مرمر سے بنا دیا اور دنیا کے اعلیٰ ترین مستریوں کو بلا کے خوبصورت محل بنوا دیا۔ انجام کیا ہے؟ قبر کی مٹی ہے۔ بنگلے بنانے والے قبروں میں چلے گئے، بنگلے پڑے ہوئے ہیں، مکڑی کے جالے ہیں، ہر طرف دھول ہی دھول، مٹی ہی مٹی ہے، صفائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پروموشن کا طالب ہے، پروموشن ہو بھی گیا تو یہ پروموشن کب تک ہوگا؟ یہ ترقی کب تک ہوگی؟ آخر ہی تنزل ہوگا، آخر ہی اس کو زیرو ہونا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ ترقی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ چلنے میں بہت تیز تھی، کوئی اس سے جیت نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک مقابلے میں اللہ کے نبی کی اونٹنی پیچھے رہ گئی، ایک اور اونٹنی آگے نکل گئی۔ صحابہ کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ کمبخت اونٹنی ہمارے نبی کی اونٹنی سے آگے کیوں نکل گئی؟ صحابہ غصے ہونے لگے، ان کے چہروں پہ ناگواری کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا غصے نہ ہو، جو بھی چیز اٹھتی ہے اللہ ضرور اس کو نیچے بھی کرتا ہے۔ کسی کی ترقی ہمیشہ نہیں ہوتی، ترقی کے ساتھ تنزل بھی ہے۔ جیسے زندگی کے ساتھ موت ہے، صحت کے ساتھ بیماری ہے، عزت کے ساتھ ذلت اور ذلت کے ساتھ عزت ہے، عروج کے ساتھ زوال ہے، زوال کے ساتھ عروج ہے، تنگی کے ساتھ فراخی ہے، فراخی کے ساتھ تنگی ہے، اسی طرح ترقی کے ساتھ تنزل بھی ہے، زندگی کے ساتھ موت بھی ہے۔ ایک آدمی کو شوق ہے میری شادی کسی ایسی خوبصورت سے ہو جائے کہ بس اس سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورتی نہ ہو۔ کب تک خوبصورتی رہتی ہے؟ دنیا کی حسین سے حسین عورت، دنیا کا حسین سے حسین مرد ہمیشہ حسین تھوڑی رہتا ہے، آخر ہی اس کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ نکل جاتا ہے، ویٹ بڑھ جاتا ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایسا آدمی ہو جاتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی ہے۔ تو اس کا بھی کوئی انجام نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بے اولاد کیوں ہوں، مجھے اولاد کیوں نہیں ہے؟
اولاد ہونی چاہیے نا. دیکھو اس کے 3 بیٹے، اس کے 4 بیٹے، اس کے 5 بیٹے، اس کی 2 بیٹیاں، 3 بیٹے، گھر بھرا ہوا ہے، ہمارا گھر خالی ہے، بیوی اور خاوند ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، ہے ہی نہیں کوئی جس سے دل بہلائیں. اب اس کو اسی کی ٹینشن رہتی ہے، یہ اسی کا طالب ہے، کبھی حکیموں کے پاس، کبھی عاملوں کے پاس، کبھی کسی بزرگ کے پاس دعائیں کراتے کراتے کہ جی اولاد ہو جائے. بھائی اولاد ہو بھی گئی تو اس کا انجام کیا ہے؟ کیا اولاد ہمیشہ رہتی ہے؟ کیا تنہا نہیں ہونا؟ جب ہم مر جاتے ہیں تو کیا اولادیں ساتھ ہوتی ہیں؟ قبر میں تو بیوی بھی ساتھ نہیں ہوتی. یہ سارے وہ مطلوب چیزیں ہیں، ساری وہ مطلوب چیزیں ہیں جو آج دنیا کی مطلوب بنی ہوئی ہیں، اور اسی کی ساری دنیا دوڑ لگا رہی ہے، اسی کو ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے. کسی کو شہرت کا نشہ ہے، آج کل سوشل میڈیا ہے، مشہور ہونا بہت آسان ہو گیا ہے، مشہور ہونا بہت آسان ہو گیا ہے. ایک چھوٹا سا کلپ بنا دو اور اس کو وائرل کر دو، آہستہ آہستہ پھرتے 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 چند سالوں میں تعارف ہو ہی جاتا ہے، لائکس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، فالوور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، سبسکرائبر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور شہرت ہو جاتی ہے. اگر شہرت ہو بھی گئی، ہمارے فالوور، ہمارے سبسکرائبر اور ہماری لائکس اور ہمارے ویوز لاکھوں نہیں ملینوں میں چلے گئے، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تم چاہے کتنے ہی مشہور ہو جاؤ، تمہیں ہلاک ہونا ہے، فنا ہو جانا ہے، تمہیں مٹ جانا ہے. یہاں رہے گا تو صرف ایک، اس کا نام اللہ ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ دنیا کے سارے انسانوں کی روحیں نکال دو، جانوروں کی روحیں نکال دو، جنات کی روحیں نکال دو، سب کی روحیں نکل جائیں گی. پھر فرمائیں گے فرشتوں کی روحیں بھی نکال دو، فرشتے بھی مر جائیں گے. جب سب کی روحیں وہ قبض کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ، انسان بھی میں نے موت کے گھاٹ اتار دیے، جنات بھی اتار دیے، جانور چرند پرند بھی اتار دیے، فرشتے بھی سارے موت کے گھاٹ اتار دیے. دنیا خالی ہو گئی ہے، سنسان ہو گئی، کوئی ہے ہی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فمن بقیہ، پھر کون بچا؟ کہے گا 4، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا یہ ذلیل بندہ. اللہ فرمائیں گے اسرافیل کو بھی مار دو، میکائیل کو بھی مار دو، ان کی بھی روح نکال دی جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے اب جبریل کی بھی روح نکال دو. تو وہ کہے گا یا اللہ، جبریل تو ہم سب کا سردار ہے، اس کی روح بھی نکالوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بارے میں کچھ مت کہو، اس لیے کہ جو کچھ عرش کے نیچے ہے ان سب کے لیے مرنا طے ہو چکا ہے. چنانچہ ان کی بھی روح نکل جائے گی. اب اللہ پوچھیں گے اب کون بچا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ کا یہ ذلیل بندہ بچا. اللہ فرمائیں گے اب اپنی بھی روح نکالو. چنانچہ وہ اپنی روح خود نکالیں گے. جب وہ بھی دھڑام سے گریں گے، حدیث میں آتا ہے اپنی روح کو نکالنے میں انہیں اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ چیخیں گے، اور ان کی چنگھاڑ ایسی خوفناک ہوگی کہ اگر اس وقت آسمان اور زمین میں انسان، فرشتے، جنات ہوتے تو حضرت اسرائیل کی اس چنگھاڑ سے سب کے سب مر جاتے، اور پھر وہ بھی، ان کی بھی روح نکل جائے گی اور وہ بھی مر جائیں گے. جب سارے کے سارے مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ کر ان کو ہلائیں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کون ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے کی بادشاہی ہے جس پہ کوئی غالب نہیں، وہ سب پہ غالب ہے. تو مشہور ہو گئے اور ساری دنیا جاننے لگ گئی، تو انجام کیا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں، مٹی ہی مٹی، ناکامی ہی ناکامی، خواری ہی خواری، ناکامی ہی ناکامی، اور ہمیشہ کی مصیبت. لیکن ایک چیز ایسی ہے، اگر انسان ایک مطلوب ایسا ہے، اگر انسان اس مطلوب کا طالب ہو جائے نا تو پھر وہ مطلوب اس سے کبھی چھوٹتا نہیں ہے. وہ مطلوب دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، موت کے وقت بھی ساتھ ہوتا ہے، قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے،
قیامت میں بھی ساتھ ہوگا، جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ وہ مطلوب کون ہے؟ سب بتائیں کون ہے؟ زور سے بتائیں، پھر کہیں اللہ کا نام، پھر لیں اللہ کا نام، لیتے رہیں۔ اللہ وہ مطلوب ہے کہ جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے وہ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا، جسے وہ مل گیا تو پھر وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس سے بے وفائی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ آپ دنیا میں چاہے کسی کو کتنا چاہیں لیکن اس سے بے وفائی کا اندیشہ پھر بھی رہے گا۔ اللہ وہ محبوب اور مطلوب ہے جس سے کبھی بے وفائی کا اندیشہ نہیں۔ جب اس کا طالب ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، اللہ خود ہی اسے کھینچ کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ اسے کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اللہ خود اس کے قریب کر لیتا ہے۔ یہ جو مسلمان پہ پریشانیاں آتی ہیں نا، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اوروں کی طرف سے اذیتیں آتی ہیں، اپنے پیارے بے وفائیاں کرتے ہیں جس سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مطلوب بنائے جانے کے لائق اگر کوئی ہے تو بس وہ ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ ایسا کامل ہے کہ جو ہر نقص سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ دنیا کے ہر محبوب میں نقائص ہیں، دنیا کے ہر محبوب میں کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اللہ وہ محبوب ہے، اللہ وہ مطلوب ہے، اللہ وہ مقصود ہے، اللہ وہ منزل ہے جو ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، نہ اس میں کمی کوئی تھی نہ کوئی ہے، اور جیسے وہ پہلے تھا آج بھی ویسے ہی ہے اور ہمیشہ ایسے رہے گا۔ دنیا کا کوئی محبوب ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کتنی ایسی محبوبائیں ہوئیں کہ جن کو لوگ دیکھ کے اش کر اٹھتے تھے، ان کو دیکھ کے دیوانے ہو جاتے تھے، لیکن جب وہ بوڑھی ہو گئیں اور ان کی چمڑی لٹکنے لگ گئی اور ان کے چہروں پہ جھریاں آ گئیں تو کوئی ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ وہ ذات ہے جو پہلے بھی با کمال تھا، آج بھی با کمال ہے، آئندہ بھی با کمال رہے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جو کسی کے بغیر خود سے ہے، ہر ایک کسی کی وجہ سے ہے۔ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں، ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوئے، اور ان کے ماں باپ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوئے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سب کے بغیر ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کے وجود کی کوئی وجہ نہیں، وہ واجب الوجود ہے، وہ سب سے پہلا ہے، سب سے آخری ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ یہ ساری اللہ اپنی تعریفیں کر کر کے ہمیں اور آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ آپ قرآن پاک کو کھولیں گے نا تو قرآن پاک میں بہت سے عنوانات ہیں، اس میں قیامت بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، احکام بھی ہیں، منہیات بھی ہیں، مامورات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس عنوان کو اللہ نے بیان کیا ہے نا وہ اللہ کی اپنی ذات ہے۔ میں ایسا ہوں، ایسا ہوں، ایسا ہوں، ایسا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دکاندار کہتا ہے کہ یہ جو کپڑا ہے نا یہ 10 سال میں بھی نہیں پھٹے گا، اس کا کلر بھی نہیں اترے گا، ریٹ بھی اس کا سب سے کم ہے، اور مجھ سے فلاں وزیر بھی لے گیا، فلاں وزیر بھی لے گیا، فلاں افسر بھی لے گیا، فلاں آدمی بھی لے گیا، فلاں آدمی بھی لے گیا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ بھی لے لو۔ بھئی یہی مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے تو صحیح، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ اللہ سارے قرآن میں کہتے ہیں میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا۔ کیا مطلب؟ پھر تم بھی تو مجھے چاہو نا،
تم بھی تو مجھ سے پیار کرو نا. تم میرے جیسے کہ ہوتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ میرے جیسے کہ ہوتے ہوئے کہاں دل اٹکاتے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تجھے مجھ سے کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے، تمہیں کسی نے غلط خبر دی ہے میرے بارے میں ایسا نہیں ہوں جیسا تو سمجھ رہا ہے. غرقہ کا مطلب یہ ہے آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط خبر دی ہے، پتہ نہیں آپ کو کس نے مجھ سے بدگمان کر دیا ہے. مجھے بتا تو صحیح وہ کون ہے جس نے تمہیں مجھ سے بدگمان کر دیا ہے. ارے میں تو تیرا رب ہوں، بربک الکریم، میں تو تیرا رب ہوں، تمہیں پالتا ہوں، تمہیں پوستا ہوں، تمہیں جوان کرتا ہوں، تم پہ کروڑوں نعمتیں کرتا ہوں اور کریم ہوں. تم اتنی نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی دیتا رہتا ہوں، پھر بھی دیتا رہتا ہوں. میں اپنی نعمتوں کو بند نہیں کرتا ہوں، پھر بھی تم مجھ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے؟ تمہیں کس نے میرے بارے میں دھوکہ دے دیا ہے؟ تمہیں غلط انفارمیشن ملی ہے میرے بارے میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم سمجھتے ہو. میں تو تمہارا رب ہوں، کریم ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں نعمتیں دیتا ہوں. اور سوچ تو صحیح تجھے یہ خوبصورت شکل کس نے دی؟ الذی خلقک، تمہیں بنایا، فسواک فعدلک. سواک اور عدلک کا اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو ایک ہی جیسا بنے گا، لیکن مطلب دونوں کا مختلف ہے. سواک کا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے جسم کے اعضاء میں سے ہر عضو کو وہاں رکھا جہاں ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیں ناک کی جو جگہ ہے، اگر ناک کی جگہ تبدیل کر دی جائے تو انسان کیا لگے گا؟ آنکھوں کی جگہ اگر تبدیل کر دی جائے تو انسان کیا لگے گا؟ منہ کی، ہونٹوں کی، دانتوں کی جگہ اگر تبدیل کر دی جائے، بھویں بجائے اوپر کے نیچے لگا دی جائیں اور کان بجائے دائیں بائیں کے آگے پیچھے لگا دیے جائیں تو انسان کیا عجیب سا لگے گا، بھوت سا لگے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بھی تم مجھ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو. تمہیں پیدا کیا، تمہارا پروردگار ہوں، کریم ہوں، تمہیں بنایا اور بنانے میں تمہارا ڈیزائن ایسا رکھا کہ اس میں کہیں کوئی نقص نہیں چھوڑا. فعدلک، اور تمہارے ہر عضو کو وہ سائز دیا جو سائز مناسب ہے. عدلک کا مطلب ہے ہر عضو کا وہ سائز رکھا جو مناسب ہے. ناک اور کان اور ہاتھ اور آنکھیں، ان سب کے بڑھنے کی رفتار الگ الگ ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کے بڑھنے کی رفتار الگ ہوتی ہے، ناک کے بڑھنے کی رفتار الگ ہوتی ہے، کانوں کے بڑھنے کی رفتار الگ ہوتی ہے، ہونٹوں کے بڑھنے کی رفتار الگ ہوتی ہے. اگر سبھی کی رفتار بڑھنے کی، سبھی کے بڑھنے کی رفتار بازو جتنی ہوتی تو ناک کہاں تک چلی جاتی، کان کہاں تک چلے جاتے، انسان کیا عجیب ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ہر عضو کو معتدل اور مناسب سائز دیا، اب بھی تم مجھے بھولتے ہو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے محبت کریں، بندے مجھے مطلوب بنائیں، بندے مجھے مقصود بنائیں. آج کم قسمتی سے ہم نے دنیا کی چیزوں کو مطلوب بنایا ہوا ہے، دنیا کے ساز و سامان کو مطلوب بنایا ہوا ہے، اور اسی کو ڈھونڈ کے، اسی کو تلاش کرتے کرتے، اسی کی جستجو کرتے کرتے مر رہے ہیں. بتائیے ایسے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کو شکل دکھا سکیں گے؟ مطلوب اللہ ہونا چاہیے تھا اور یہ مخلوق کے پیچھے زندگی برباد کر کے مر گئے. اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کتنے شرمندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے جن چیزوں کو تو ڈھونڈ رہا تھا کیا مجھ سے زیادہ قیمتی تھی؟ وہ جن کو پانے کی تجھے آرزو تھی کیا وہ ساری چیزیں مجھ سے زیادہ قیمتی تھیں؟ کیا جن حسینوں کے پیچھے تو مجھے ناراض کر رہا تھا کیا وہ مجھ سے زیادہ حسین تھے؟ تو بتائیے ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارا مقصود اللہ کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ صرف اس کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ نہیں ہے کہ سجدہ نہیں کریں گے مگر اللہ کو،
رب نہیں مانیں گے مگر اللہ کو، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ دل نہیں لگائیں گے مگر اللہ سے، عشق نہیں کریں گے مگر اللہ سے، دل میں نہیں بسائیں گے مگر اللہ کو، مطلوب اور منزل نہیں بنائیں گے مگر اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے، کوئی منزل نہیں سوائے اللہ کے۔ جو اللہ کو مطلوب بناتے ہیں، جو اللہ کو مقصود بناتے ہیں، اللہ انہیں ضرور مل جاتا ہے، اور جو عہدوں کو اور مال کو، دولت کو، شہرت کو مطلوب بناتے ہیں تو ان کو مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی۔ بہت سے شہرت کے طالب شہرت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گئے، شہرت ملی ہی نہیں۔ بہت سے مال کے طالب مال ڈھونڈ ڈھونڈتے مر گئے، مال ملا ہی نہیں۔ بہت سے عہدوں کے طالب عہدے کے لیے جستجو کرتے کرتے مر گئے، لیکن عہدہ ملا ہی نہیں۔ بہت سے محلات کے طالب محلات ان کو نصیب ہی نہیں ہوئے، ان نامراد ہی مر گئے، لیکن جو اللہ کا طالب ہوا وہ کبھی نامراد نہیں ہوا۔ جس نے اللہ کو ڈھونڈا، جس نے اللہ کو ڈھونڈا، یا ابن آدم لا تطلب غیری، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لا تطلب غیری فانا لک، میرے بندے میرے غیر کا متلاشی نہ بن، میرے غیر کا طالب نہ بن، میں جو ہوں تیرا، تو تجھے میرے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھ کے آگ میں پھینکا جا رہا تھا بلکہ پھینکا جا چکا، تو اب کوئی چیز پھینکی جائے نا کہیں، تو جہاں پھینکی گئی ہے وہاں تک پہنچنے میں 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں، 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں، فاصلہ زیادہ تو تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا، لیکن سیکنڈوں میں ہی لگے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کی طرف پھینکا گیا تو فوراً فرشتے آ گئے اور کہنے لگے ابراہیم کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، سامنے آگ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جلائے جائیں، اب اللہ کے خلیل ہیں، دنیا میں آپ ہی تو ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اما الیکما فلا، ضرورت ہے مگر تمہاری نہیں، وَأَمَّا إِلَى اللَّهِ فَبَلَا، ہاں ضرورت ہے مگر اللہ کی۔ یہ کہہ کر فرشتوں کو بھی رخصت کر دیا اور بالآخر آگ کے قریب ہی پہنچے۔ ابھی آگ نے انہیں ٹچ نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے اللہ کا حکم آ گیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کو جلانا نہیں، اس کو ٹھنڈک دے، اس کی حفاظت کر۔ چنانچہ کہتے ہیں جب اللہ نے کہا نا بردن، ابھی دال پورا ہوا تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ جب سلامن کہا تو وہ ٹھنڈک بھی ختم ہو کر معتدل بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں طلب، کہ کسی سے کوئی غرض نہیں، کسی سے کوئی واسطہ نہیں، کسی کی کوئی حاجت نہیں، کسی سے کوئی محبت نہیں، کسی کی کوئی چاہت نہیں۔ محبت ہے تو صرف اللہ کی، ضرورت ہے تو صرف اللہ کی، چاہت ہے تو صرف اللہ کی، طلب اور تڑپ ہے تو صرف اللہ کی۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ اللہ مل جائے تو کسی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، میرے بندے اگر تو مجھے پائے تو تجھے سب کچھ ملے گا، اور اگر میں تجھے نہ ملا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تو سب کچھ کو کھو دے گا۔ مخلوق کی طلب نے
خالق کی طلب سے محروم کر رکھا ہے، دنیا کی طلب نے اللہ کی طلب سے محروم کر رکھا ہے۔ حضرات صحابہ مخلوق نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ کو چاہتے تھے، اس لیے وہ اللہ کے قریب ہو گئے، اس لیے وہ اللہ تک پہنچ گئے۔ ہم اور آپ نیت کریں کہ آج کے بعد ہمارا مطلوب دنیا کی کوئی چیز نہیں، ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ بتائیے ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہماری منزل کون ہے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ڈھونڈنا اور کس کو پانا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے سب سے پہلا کام اللہ کی نافرمانی چھوڑنی پڑے گی۔ جو نافرمانیوں کے چسکے لیتا ہے وہ اللہ کے پانے سے محروم رہتا ہے۔ جو نافرمانیوں کے چسکے لیتے ہیں نا لوگ، نافرمانی میں بھی چسکے ہیں، بدنگاہی کے چسکے، خوبصورت چہروں کو دیکھنے کے چسکے، خوبصورت آوازوں کو سننے کے چسکے، غیر محرم کی آوازیں، موسیقی کی آوازیں، میوزک کی آوازیں، اور حسین چہروں کو تکنا، حسین چہروں کو دیکھنا، اس کا بھی چسکا ہے۔ یہ چسکے دیکھنے والا کبھی بھی اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کو وہ پائے گا جو سارے چسکے قربان کر کے صرف اللہ کا طالب بنے گا۔ چون خدا خواہی و چون دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنون۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا کہ تو دنیا کا بھی طالب ہے، اللہ کا بھی طالب ہے؟ دنیا بھی ملے اللہ بھی ملے کیسے ہوگا؟ اگر تجھے دنیا کے چسکے چاہیے، دنیا کی خواہشات پوری کرنی ہے، دنیا کی عیاشیاں چاہیے، تو اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ تب ملے گا جب تو دنیا کے چسکے قربان کرے گا، اللہ کے نام پہ اپنی نگاہوں کو جھکائے گا، اللہ کے نام پر اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی زبان کو لگام لگائے گا، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے اپنے کانوں پہ ڈانٹ لگائے گا، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے اپنے دل پہ پہرا لگائے گا، اپنے دل میں کسی کو آنے نہیں دے گا، پھر ملے گا اللہ۔ ایک بزرگ کے انتقال کا وقت آیا، کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہ ساری زندگی پہرا دے دے کے تھک گیا ہوں، اب جانا چاہتا ہوں۔ کہ کس چیز کا پہرا؟ کا دل کا پہرا۔ ساری زندگی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ڈرائیونگ اجتماع میں، شب جمعوں میں، مرکزوں میں ڈنڈے لے کے پہرےدار کھڑے ہوتے ہیں نا دروازے پہ، آنے نہیں دیتے کسی کو، کہتے ہیں ساری زندگی دل پہ پہرا دے دے کے تھک گیا ہوں، بس اب جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو ان کے جو مریدین تھے، معتقدین تھے، وہ پاس کھڑے ہوئے تھے، تو حکم یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے پاس زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ کلمہ اسے یاد آ جائے۔ اس کو کہو نہیں کہ کلمہ پڑھو، کہیں وہ انکار کر بیٹھے گناہ گار ہو جائے، اس کے سامنے زور زور سے پڑھو، وہ سنے گا تو اس کو بھی یاد آ جائے گا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ چنانچہ معتقدین اور مریدین نے ان کے پاس کھڑے ہو کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوش میں نہیں ہے، سکرات کا عالم طاری ہے۔ جب یہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور مسکرائے اور فرمانے لگے، مجھے یاد دلاتے ہو؟ میں تو کبھی اسے بھولا ہی نہیں ہوں۔ یاد تو اسے کرایا جائے نا جو بھول جائے۔ عجبت لمن یقول ذکرت ربی فہل انسا فاذکر ما نسیت۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں میں نے اللہ کو یاد کیا۔ ارے کوئی اللہ کو میں بھول بھی گیا ہوں کہ اس کو یاد کروں؟ اللہ کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے دل میں بسا ہوا ہے، حبیب لیس یعدلہ حبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب، حبیب غاب عن عینی و جسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب۔ میرے محبوب جیسا کوئی محبوب نہیں، میرا محبوب میری نگاہوں اور میرے جسم سے بے شک اوجھل اور دور ہے، لیکن میرا دل تو اس کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے۔ ایسی اللہ سے محبت ہو جائے، ایسا اللہ سے عشق ہو جائے کہ کسی پل ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سب سے۔ تو آپ سارے نیت کریں کہ آج کے بعد ان دنیا کی خواہشات سے اور ان دنیا کی عیاشیوں سے
اللہ کی نافرمانیوں سے اور دنیا کے گندے چسکوں سے ہم باز رہیں گے اور اللہ کے طالب بن کر اللہ سے پیار کریں گے۔ تیار ہیں؟ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑیں گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ اور بھائیو، اللہ کی محبت میں جو مزہ ہے نا، کعبے کے رب کی قسم کسی چیز میں نہیں ہے۔ دنیا کے کسی مزے میں وہ مزہ نہیں، دنیا کی کسی لذت میں وہ لذت نہیں، دنیا کے کسی سکون میں وہ سکون نہیں، دنیا کے کسی راحت میں وہ راحت نہیں۔ جو اللہ کو چاہنے میں راحت ہے، جو اللہ کو چاہنے میں مزہ ہے، جو اللہ کو چاہنے کی لذت ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کا ہر چسکا اپنے ٹائم کے بعد بے چینی لاتا ہے۔ آپ کسی غیر محرم کو تکیں، اس وقت مزہ آئے گا، نگاہ کو ہٹائیں گے بے چینی شروع ہو جائے گی۔ آپ میوزک سنیں گے، مزہ آئے گا، لیکن یہ میوزک جو ہی بند ہوگی تو بے چینی شروع ہو جائے گی۔ آپ زبان سے کسی کی غیبت کریں گے، کسی پہ تنقید اور کسی پہ تبصرہ کریں گے، کسی کے کیڑے نکالیں گے تو اس وقت آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، جو ہی بات بند ہوگی آپ کی بے چینی شروع ہو جائے گی۔ ہر نافرمانی کا چسکا وقتی ہوتا ہے، اس کے بعد بے چینی ہی بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہی اضطراب، پریشانی ہی پریشانی۔ لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد میں وہ مزہ ہے، جو مزہ ایسا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اتنا مزہ ہے کچھ نہ پوچھو، جنہوں نے یہ نہیں چکھا وہ جان ہی نہیں سکتے کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ وَحَقِّكُمْ مَا لَذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ، تیرے حق کی قسم، تیرے نام کے سوا کسی چیز میں مزہ نہیں ہے۔ ہر چیز بے مزہ ہو جاتی ہے جب انسان کو اللہ کے نام کی لذت سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ تو آپ ساری لذتوں سے دستبردار ہو کر، تمام ناجائز لذتوں سے دستبردار ہو کر اللہ کے نام کی لذت کو پانے کی نیت کریں۔ تیار ہیں؟ لیکن یہ صرف بیان سننے سے نہیں آتی، یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی۔ چرسی ماں کے پیٹ سے چرسی بن کے نہیں آتا، چرسیوں کی صحبت سے چرسی بنتا ہے۔ ہیرونچی ماں کے پیٹ سے ہیرونچی بن کے نہیں آتا، ہیرونچیوں کی صحبت سے ہیرونچی بنتا ہے۔ اللہ کا عاشق ماں کے پیٹ سے بن کے کوئی نہیں آتا، اللہ کے عاشقوں کی صحبت میں بیٹھ کے عاشق بنتا ہے۔ صحابہ اللہ کے عاشق ہوئے، اللہ کے نبی کے عاشق ہوئے، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر۔ تو اللہ والوں کی صحبت وہ تریاک ہے، وہ چورن ہے، وہ معجون ہے۔ جب وہ انسان کھا لیتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں اپنی محبت کی شمع جلاتے ہیں، ضرور اس کے دل میں اپنی محبت کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ تو آپ سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے، اللہ والوں سے استفادہ کر کے ہم انشاءاللہ اللہ کا عشق اور محبت سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔